اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعت میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جمن شاہی نظریہ۔ عزیزان محترم، اہل تشیع میں روحانی سلسلہ ہے جسے جمن شاہی نظریہ کہتے ہیں، جو تحصیل و ضلع لیا کے ایک گاؤں جمن شاہ سے شروع ہوا۔ اس سلسلے کے بانی سید طالب حسین نقوی البخاری دامض اللہ تعالی ہے، جو کوٹلہ قریشیاں کے علاقے سے ہجرت کر کے اس گاؤں میں آباد ہوئے اور وہیں نصرت امام مہدی آخر الزمان اجل اللہ فرجہ و صلوات اللہ علیہ کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ انہوں نے صدیوں بعد شیعت میں صحیح طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کروایا اور عملی طور پر لوگوں کو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی نصرت کے لیے تیار کیا، جس میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو کہا کہ ہر قسم کی خود ساختہ بیعت، تقلید اور مریدی سے خود کو آزاد کرو اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے روحانی توسل کرو، ان کے سامنے اپنی گزارشات پیش کرو، ان سے پوچھو کہ مجھے کس سے آپ کا دین لینا ہے، پھر وہ جس کی طرف اشارہ کر دیں، حکم دے دیں، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندانی مریدوں کو آزاد کر دیا اور ان کو توسل، رابطہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا حکم دیا، اور ساتھ کہا کہ ہر شخص کا توسل اور رابطہ اس کے اپنے لیے ہے، نہ کہ تم دوسروں کو بتاتے رہو کہ مجھے اس ذات کا حکم ہوا ہے اور تم بھی اس کی پیروی کرو۔ عصمت السیدات کتاب، جس میں بانی مقصد کا تعارف لکھا ہے، اس کتاب میں یہ درج ہے۔ اس کے بعد آپ نے نصرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے مقصد کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد تھا روحانی طور پر اور ہر طرح سے خود کو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی نصرت کے لیے تیار کرنا۔ اس کے لیے آپ نے پہلی شرط اقل حلال رکھی، یعنی رزق حلال بھی ہو اور طیب بھی، پھر نماز، دعا، عزاداری، خاندان تطہیر کا ادب و احترام اور روحانیت کو لازم قرار دیا۔ سالانہ 40 روزہ دعا، جو یکم رمضان سے 10 شوال تک ہوتی ہے، اس کا سلسلہ شروع کروایا۔ عام مجالس میں دعا، ادب اور نصرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ذکر کو عام کیا اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے متعلق حقوق و فرائض لوگوں کو بتائے جو ان پر فرض تھے۔ ساتھ ساتھ پاک خاندان علیہم السلام کے ادب کے متعلق زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی رویہ اپنایا۔ اس میں آپ کے بیٹوں سید محمد باقر الزمان اور سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامض اللہ تعالی نے بھرپور ساتھ دیا۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں تیار کر کے مختلف علاقوں میں امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کی نصرت کی تبلیغ کے لیے بھیجی۔ جمن شاہ سے باہر عام علاقوں میں روحانی محفلیں رکھیں، جن میں امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف سے توسل کے لیے روحانی شعور دیا گیا۔ یہ نظریہ آہستہ آہستہ پھیلتا رہا، لوگ جوک در جوک جمن شاہ میں آنے لگے جو مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے تھے اور فیض یاب ہونے لگے۔ آپ نے پہلی دفعہ حقیقی انداز میں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا تعارف کروایا کہ وہ ایک آفاقی ذات ہیں، ہر مذہب اور ملت کے لیے ہیں، اور ہر مذہب میں، ہر تہذیب میں ان کا ذکر موجود ہے۔ کسی بھی مذہب و ملت کا شخص ان سے توسل کرے گا تو کبھی نا امید نہیں ہوگا۔ آپ کی تعلیمات کی وجہ سے سب سے پہلے شیعہ کمیونٹی میں سے ہی وہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے جن کے پیٹ پر لات پڑتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو تصور ہی نہیں تھا کہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف سے ڈائریکٹ توسل ہو سکتا ہے اور ان سے دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے تو لوگ پیروں اور مولویوں کے محتاج تھے، اس لیے مولوی، پیر، گدی نشین اور جاگیردار طبقہ آپ کے شدید خلاف ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے بے ادبی اور ذکر مظلومین علیہم السلام کو بیچنے سے منع کیا، جس کی وجہ سے ذاکرین، مقررین،
خطبہ کا طبقہ بھی آپ کے خلاف ہو گیا، اور اس بنا پر آپ کے خلاف زہر اگلا گیا، منفی پروپوگنڈا کیا گیا، مگر اللہ کا نور پھونکوں سے تو بجھایا نہیں جا سکتا۔ آپ کے بیٹے سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار ادام ذلہ تعالی، جو ایک لازوال شخصیت کے مالک تھے اور مقصد پاک کا ستون تھے، اور ایک وقت میں ہزارہا جہتی شخصیت، ملٹی تھاؤزنڈ ڈائمینشنل پرسنالٹی تھے، انہوں نے دن رات ایک کر دیا۔ درجنوں کتابوں، نوحوں، مجالس، قصائد، نثر اور شاعری کے ذریعے امام وقت مولا حجت ابن الحسن العسکری اجل اللہ فرجہ شریف صلوات اللہ علیہ کا پرچار کیا، اندرون اور بیرون ممالک میں مقصد عظیم کو لوگوں تک پہنچایا، جس بنا پر کچھ دجالی شیطانی نظام کے لوگ آپ سے ذاتی دشمنی پر اتر آئے، اور آخر کار ان کا وار چل گیا۔ آپ کی شہادت کے کچھ عرصے بعد آپ کے بھائی اور پھر بانی مقصد بھی خالق حقیقی بھی بارگاہ میں جا پہنچے، مگر مقصد پاک سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ تک پہنچا گئے، اور آج آپ کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، اور مقصد دے کائنات صلوات اللہ علیہ کی شمع روشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی تب وقت معلوم روشن رہے گی، چاہے کتنی ہی کفر و الحاد کی آندھیاں سر اٹھائیں۔ محترم سادات و مومنین، اس نظام کا جو بنیادی مدعا ہے وہ یہ کہ ہر شخص خود امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف سے توسل کرے، ان سے رہنمائی حاصل کرے، کسی کی ظاہری چمک دھمک یا چپڑی چوپڑی باتوں سے متاثر ہو کر اپنا دین ایمان گنوا کر خود کو برباد نہ کر لے، ہدایت کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہ کرے جب تک شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی طرف سے حکم نہ ملے۔ دعا، صدا پکار، الاجل الاجل یا مسیح الزمان اجل اللہ فرجہ صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔